من انفق زوجین فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی روزے کے دن میں ہم کیا کریں، قرآن بھی پڑھیں، قیام اللیل بھی کریں، روزہ بھی رکھیں، اور ایک نیکی کیا کریں، اللہ نے جو کچھ بھی دولت دیا ہے ان میں سے خرچ کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا من انفق زوجین، کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک نہیں بلکہ 2 خرچ کیے، 2 نہیں بلکہ 4 خرچ کیے، 4 نہیں بلکہ 8 خرچ کیے، یعنی جوڑے کثیر تعداد میں دیے، جوڑ تعداد میں خرچ کیے، کثیر تعداد میں اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو لٹائے، تو کیا کرے ہیں، دعی من ابواب الجنہ، تو ایسے لوگوں کو جنت کے دروازوں سے پکار کر کے کہا جائے گا یا عبداللہ ھذا خیر، یا اللہ کے بندے تو نے آج کے دن کی نجات کے لیے، آج کے دن کے دکھوں سے بچنے کے لیے، آج کے دن کی تکلیف سے بچنے کے لیے تو نے اللہ کی راہ میں اپنی دولت لٹایا تھا، یا عبداللہ ھذا خیر، یہ جو دروازہ ہے، یہ جو دروازہ ہے، اس دروازے سے تم داخل ہو جاؤ، دعی من ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، یعنی بہت سارے دروازے آواز لگا رہے ہوں گے ایک ساتھ، تم ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، آواز لگا رہے ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، اگر کوئی نمازی آدمی ہے تو باب الصلاۃ سے ان کو پکارا جائے گا، اے مصلی اور نمازی، تم نے نماز زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی تھی، تم نے نیند کو ترک کیا تھا، محنت کی تھی، مزدوری کی تھی، اور نماز کا وقت آ گیا تھا اور تم نے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر کے نمازوں کا اہتمام کیا تھا، آ جاؤ، یہ دروازہ تمہارے لیے خاص ہے، یہ تمہارے لیے خاص ہے، اس نماز کی یہ خصوصیت ہے، یہاں سے داخل ہو جاؤ، دعی من باب الصلاۃ، باب الصلاۃ سے ان کو بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد، جو مجاہد ہوگا، دین کے خدمات گزار ہوگا، جنہوں نے دین کی خدمات کی ہوگی، اللہ کے کلمے کو بلند کیا ہوگا، دعی من باب الجہاد، تو ان کو جہاد کے دروازے سے پکار کر کے کہا جائے گا کہ اللہ کے راہ میں تو نے تو مال تو خرچ کیا ہی تھا، تو نے اپنے جان کی قربانی دے دی، اللہ نے تمہارے لیے خاص یہ دروازہ بنایا، یہاں سے آ جاؤ۔ ومن کان من اہل الصیام، جو روزے دار ہوگا، دعی من باب الریان، من باب الریان، تو ان کو آواز لگایا جائے گا باب الریان سے، یہاں سے آ جاؤ، تم داخل ہو جاؤ۔ ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، اگر کوئی زکوٰۃ مالوں کا نکالتا ہے، اگر کوئی صدقہ و خیرات کثرت سے کرتا ہے، اگر نیک جگہوں میں، نیک کاموں میں اپنے مال کو لٹاتا ہے، تو باب الصدقہ ان کے لیے خاص ہے، اس دروازے سے ان کو پکار کر کے کہا جائے گا یہاں آ جاؤ، یہاں سے تمہاری جگہ، یہاں سے داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث کا سننا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی خوش نصیب انسان ہوگا جن کو جنت کے یہ سارے کے سارے دروازے بلا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، ہم لوگ کہتے ہیں کہ تراویح نفلی نماز ہیں، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نفلی صدقے ہیں، یہ نماز کے بعد بس سنت ہیں، یہ نوافل ہیں، فرائض اللہ نے فرض کیا اس کو پڑھ لیے بہت ہے یار، دنیا کے کام کاج کرنا ہے، یہی تو کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر کیا جواب دے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو بکر آپ وہ شخصیت ہو، آپ وہ انسان ہو، آپ کا درجہ اللہ کے نزدیک اتنے بلند ترین ہے کہ جنت کے سارے دروازے ایک ساتھ آپ کو پکار کر کے کہہ رہے ہوں گے، ابو بکر کہہ رہے ہوں گے جو باب الصدقہ ہے وہ بلا رہا ہوگا، جو باب الصلاح ہے وہ بلا رہا ہوگا، جو باب الجہاد ہے وہ بلا رہا ہوگا، باب الریان ہے وہ بلائے گا، آ جاؤ ابو بکر ادھر سے آ جاؤ، ایک وقت سارے دروازے آواز لگا رہے ہوں گے، ان خوش نصیب لوگوں میں سے آپ بھی ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس حدیث کو سننے کے بعد ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، یہ جو رمضان جا رہا ہے،
اس رمضان میں روزے کے علاوہ کتنی نیکیاں اور ہم کرتے ہیں؟ کہ ایسا تو نہیں ہے بہت ساری نیکیاں اور چھوٹ رہی ہے جس کی ضرورت ہمیں ہے؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سنت کے پابند نہیں ہیں، نماز پڑھے فٹ سے بھاگ گئے دوستوں کے پاس؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم تراویح نہیں پڑھتے ہیں؟ حالانکہ الحمدللہ اور سالوں کے مقابلے میں اس سال ہم نے دیکھا کہ ابھی بھی تعداد بڑھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی تعداد بڑھی ہے، لوگوں میں ایک شوق ہے، ایک تڑف ہے، ایک جذبہ ہے اور اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آخری رات میں بھی انشاءاللہ قیام کر رہے ہوں گے، امید ہے مجھے، کیونکہ لوگوں میں سمجھداری آ رہی ہے کہ پورے سال ہم اتنی نیکی نہیں کر پا رہے ہیں، یہ مہینہ ہمیں ملا ہے، کم سے کم اس مہینے میں تو اللہ کی عبادت کر لے۔ لوگ کو اس بات کا تڑپ ہے، شوق ہے، لوگ آ رہے ہیں اس جانب ماشاءاللہ سے۔ تو ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم قیام اللیل مسجد میں بھی نہیں کرتے، گھر میں بھی نہیں کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، کہیں چھوٹ تو نہیں رہا ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ابھی تک رمضان میں کتنے پارے قرآن کی تلاوت کیے، کتنے ایسے احکام ہیں جن کو ہم نے قرآن کو سمجھا، کتنے احکام ہیں جس پر آپ عمل نہیں کرتے تھے، سمجھ کر کے آپ نے ارادہ کیا انشاءاللہ یہ احکام میں نے قرآن میں پڑھ لیا، اب عمل کروں گا۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا تو نہیں ہے آپ دن میں صرف ایک ہی مرتبہ دعا مانگتے ہو اللہ سے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فٹافٹ نکل گئے، مانگتے ہی نہیں اللہ سے۔ اللہ کے بندو، دنیا کا نظام آپ دیکھ لو، آپ کے محلے میں کوئی امیر اور مالدار آدمی ہے، آپ کے گھر میں ضرورت ہے، کوئی کہتا ہے اس امیر سے بھائی آپ کے محلے میں آپ کے قوم کا فلاں شخص مجبور آدمی ہے، اس کی ہیلپ کرو نا۔ دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی اس کو ضرورت ہے تو بولتا ہی نہیں ہے، ہم کیوں جائیں ہیلپ کرنے کے لیے؟ ہمیں ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے۔ جس آدمی کو ضرورت ہے وہ آدمی مانگے تو صحیح، زبان تو کھولے، اپنی بات آ کر کے کہے تو صحیح۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے سامنے آپ ہاتھ ہی نہ پھیلاؤ، اللہ سے مانگو ہی نہیں، اپنی ضروریات کا سوال ہی نہ کرو، اللہ رب العالمین کیسے دے گا؟ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے دعا میں سستی کر رہے ہیں، دعا مانگنے میں بخیلی کر رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنی نیکی کر رہے ہیں۔ افطار کرانا بہت ثواب کا کام ہے، ایک روزہ دار روزہ رکھ کر کے جتنی نیکی پاتا ہے، افطار کرا کر کے بھی اتنی نیکی ایک افطار کرانے والا ایک کھجور سے، ایک گھونٹ شربت سے، ایک گھونٹ دودھ پلانے سے اتنی ہی نیکی پائے گا، لیکن روزے دار کے نیکی اور اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ افطار لوگوں کو کرا نہیں رہے ہیں؟ آپ اس نیکی سے محروم تو نہیں ہیں؟ غور کیجئے کہ کون سی نیکی ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ یہ ماہ مبارک کے کئی ایام گزر گئے، آپ کے آنکھوں سے ایک بار آنسو نکلا؟ آپ نے سال بھر گناہ کیا، سال بھر فرائض میں کوتاہی برتی، یہ رحمت کا مہینہ، ایک بار آنکھ سے آنسو بہائے کہ اللہ ہمارے جانے انجانے میں جو غلطی ہوئی اللہ گناہ معاف فرما؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ نفلی کام خوب کر رہے ہیں، بہنوں کے حقوق آپ پر ہے، آپ بہنوں کو راضی نہیں کر رہے ہیں، آپ حقوق نہیں دے رہے ہیں؟ کہ ایسا تو نہیں ہے بیٹوں کے حق آپ پر ہیں، بیٹوں پر ظلم کر رہے ہیں، بیٹوں کے حقوق آپ حق ادا نہیں کر رہے ہیں برابری سے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بیٹے ہیں، باپ سے خفا ہیں، باپ سے لڑ رہے ہیں، ماں سے جھگڑ رہے ہیں، بات چیت نہیں کر رہے ہیں، ماں کا لفظ اپنے زبان سے نہیں نکال رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیٹا ہو کر کے آپ بغیر نیکیاں نفلی چیزیں کرتے ہیں، لیکن جو فرض ہے ماں کو خوش نہیں کر رہے ہیں، اپنے والد سے بات نہیں کر رہے ہیں، اپنے والدہ سے بات نہیں کر رہے ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ممبر پر جب قدم رکھے تھے آپ نے ایک بار آمین کہا تھا، جبریل امین نے پوچھا تھا اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے کیا کہا تھا کہ جس نے اپنے ماں اور باپ کو پایا، ماں باپ کو پا کر کے ان کی خدمات کر کے ان کو خوش کر کے ان کو راضی کر کے اللہ کو راضی اور خوش نہ کر لیا، اس انسان کے لیے ہلاکت ہے، اس انسان کے لیے بربادی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سے آپ کے ماں اور باپ ناراض ہے اور رمضان گزر رہا ہے؟ کہ ایسا تو نہیں ہے؟ میرے بھائی غور کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم غور کریں ان کاموں پر۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ جس گوشے میں بھی ہم سے کمی ہے
یا اللہ اس کمی کی پورتی کرنے کی اللہ توفیق دے۔